تیسرا کوئی آپ کو مجدد نہیں مل سکتا، ورنہ آپ مجدد کا نام پڑھ دیں، اس کے پیچھے میں نے آل رسول کی جوتی نہ ثابت کر دی تو پھر کہہ دینا۔ خرم، شہزادہ خرم، شہزادہ خرم کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ بننا ہے۔ سرکار مخدوم شہباز کہتے ہیں تو بادشاہ بنے گا؟ تو بادشاہ بنے گا؟ جی، تو سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو بادشاہ بنے گا؟ یہ بھی آپ کا شوق ہے میرے عزیز، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اس پر، کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی دیر دھکا نہ دیں، مہربانی فرمائیں۔ میں غصے میں نہیں آؤں گا، ہاں آپ میری محبتوں کا، میری صبر کا امتحان نہ لیں، اگر لینا چاہیں تو لیں، میں غصے میں نہیں آؤں، اس لیے کہ میں سبق سنانے آیا ہوں، اور جہاں تقریر کرنے جاتا ہوں وہاں بھی مجھے غصہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، آپ جہاں سے وابستہ ہے نا، میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہوں، اس لیے میں آپ پہ غصے میں آنا نہیں چاہتا، لیکن بات یاد رکھیں، تھوڑا سا لحاظ تو کریں، میرا نہ کریں، ان بزرگوں کا کریں، تھوڑی دیر سنیں، میں بات سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ کبھی آپ مجھے اس عنوان پر جو ہے میں پھر کسی جگہ پر گفتگو کروں گا، لیکن سکون جہاں ہوگا، لیکن اتنی بات مجھ سے سن لیں آپ۔ شہزادہ خرم کو مخدوم صاحب فرماتے ہیں تو بادشاہ بنے گا، تو سنت پر عمل نہیں کرتا، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، تو بادشاہ بنے گا؟ تیرا لباس سنت مصطفیٰ سے بھی لمبا ہے۔ حضور علیہ السلام کا لباس مبارک جس حیت کا تھا، جس مصنون طور پر حضور علیہ السلام نے لباس پہننا قرار دیا ہے، تیرا لباس اس سے کچھ بڑا ہے، اور یہ گھمنڈ اور تکبر کی علامت ہے، تو بادشاہ بنے گا۔ ارے جب بادشاہ لوگ سنتوں کے تاریخ ہوں گے تو رعایا سنتوں پر کیسے عمل کرے گی؟ تو بادشاہ بنے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کینچی منگوائی، اور کینچی منگوا کر کے خادم کو حکم دیا کہ سنت سے جتنا لباس زیادہ ہے وہ کینچی سے کاٹ دیا جائے، اور لباس کو کینچی سے کٹوایا، اور کٹوانے کے بعد کہا چونکہ شہزادے کا لباس ہے تو اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مدرسے کے طلبہ کو دے دیا جائے، مدرسے کے طلبہ اس کی ٹوپی بنا لیں، دو کام ہو جائے گا، بادشاہ کے لباس کی عزت بھی رہ جائے گی، مدرسے کے بچوں کا کام بھی چل جائے گا، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ بادشاہ کا لباس، جو شہزادہ ہے اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ لیکن شہزادہ خرم اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ماتھے پہ شکن نہیں آیا، بلکہ وہ خرم خرم ہی رہا۔ لیکن یہ بات آگے پڑھنے سے پہلے عرض کروں، آج لوگ ولیوں کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، محلے کے کارپوریٹر کے سامنے حق بات کہنے کی اوقات نہیں رکھتے ہیں، ایم ایل اے اور ایم پی سے ملاقات کا اگر اپوائنٹمنٹ مل جائے تو 4 جگہ اچھل کر کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ ارے ان ظالموں کا چہرہ دیکھنے سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے، کس تصوف کی، کس خانقاہیت کی، اور کس دارالعلوم کی، اور کس مسند کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ہے نائبین رسول، انہیں نائبین رسول ہونے کا حق حاصل ہے۔ عالم ربانی کا تمغہ انہی کو زیب دیتا ہے، ایسے لوگوں کو، وقت کے شہزادے کو اور مستقبل کے بادشاہ کے لباس کو کینچی سے کتروا رہے ہیں، اور یہ جرات اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو اسی میں ہو سکتی ہے، یا تو جس میں حسنی حسینی خون ہوگا یا تو فاطمہ کا دودھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سلطان العارفین، عرس برہان العاشقین، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ اور لوگوں کی بھی جرات کو سلام ہے، سب جرات والوں کو سلام ہے، لیکن سب سے زیادہ جرات اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو علی کے گھرانے کو عطا کیا ہے۔ یہ بات میں عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں گا، کوئی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے حضرت سید محمد زید، جنہیں ہم زید شہید بھی کہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے بھائی امام محمد باقر سے کہتے ہیں، بھیا ابا پر ہمارے خاندان پہ بہت ظلم ہوا،
ہوا. میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں, میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں, میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں. بادشاہ کو لگام دینے والے کوشش نہیں کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ لگام دوں. حضرت امام محمد باقر نے فرمایا بھیا اگر تو سید کے تعارف کے ساتھ جائے گا تو تیرا حشر بہت برا ہوگا, کیونکہ لوگ اہل بیت سے بہت جلتے ہیں. اس وقت ماحول بڑا خراب ہے, خرافاتی ماحول ہے. سادات سے جلنے کا معاملہ آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے. اللہ اکبر. بہرحال کوئی بات نہیں, جو نعمت پاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے, جس کو نعمت دی جاتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. بہرحال درختوں پر اسی درخت میں پتھر آتے ہیں جہاں پر پھل لگے ہوتے ہیں. تو امام محمد باقر نے فرمایا حسد کا عام رواج ہے, لوگ بہت زیادہ ضد پر ہیں. اگر تو اپنے تعارف سید کے ساتھ جائے گا, سید کے تعارف کے ساتھ جائے گا تو تیرا انجام میرے بھائی اچھا نہیں ہوگا. ایک کام کر, نسب چھپا اور یہ ظاہر کر کہ تو تاجر ہے, تاجر, تو تاجر ہے, تاجر. اور پھر شہرت ہو گئی کہ یہ تاجر ہے, تاجر ہے, تاجر ہے, تاجر ہے, تاجر ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے, جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچے, وہ وقت کا بادشاہ جو رات کو شراب پیتا تھا اب وہ جمعہ کے دن مصلی پر کھڑا تھا. سب لوگ کھڑے تھے. زید نے سوچا میں بھی کھڑا ہو جاؤں, کچھ تقیے سے کام لے لوں. توجہ آپ کی, اس لیے کہ آج تقیہ باز لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ تقیے سے کام لے لو, لیکن سوچنے کے بعد بھی خون علی اور دودھ فاطمہ نے تقیہ کرنے نہ دیا, کیونکہ جانتے تھے منافق تقیہ کرتے ہیں, مومن نہیں کیا کرتے. سوچا تقیہ کر لو, کھڑے ہو گئے صف میں. خون جوش, خون کا جوش ہوتا ہے, خون جوش کھایا. تکبیر کہنے والے نے کہا, زید نے ہاتھ اٹھائے, لیکن شیر بطول اور خون علی نے کسی ظالم کی اقتدا کرنے نہیں دی. غصے میں آئے, ہاتھ پکڑا, کھینچا, مصلی سے پیچھے کیا, خود آگے گئے, تکبیر کہی, نماز جمعہ شروع کی. لوگ حیران ہیں, آواز بدل گئی لیکن آواز میں چاشنی تھی. نماز پوری ہوئی, بادشاہ نے کھڑے ہو کر کے ہنگامہ ہوا, چلانا شروع کیا, کون ہے, کون ہے, کون ہے. اتنے میں ساتھیوں نے کیا کیا, حضرت زید کو چپکے سے نکالا اور بھیڑ میں سے بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کے نکال دیا. ہنگامہ ہوتا رہا, کون ہے, کون ہے, کون ہے. چند ساتھیوں نے شور کیا, تاجر تھا, تاجر تھا, تاجر تھا. بادشاہ ممبر پہ بیٹھا اور ممبر پہ بیٹھ کے ہاتھ مار کے کہا, اللہ کی عزت کی قسم, ماننے والا نہیں کہہ رہا ہے, حسد کرنے والا, ظلم کرنے والا, انکاری کہہ رہا ہے, اللہ کی عزت کی قسم. لوگ مجمع میں چلا رہے ہیں, مجھے بازو پکڑ کے پیچھا کرنے والا تاجر تھا, تاجر. کسی تاجر میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو پیچھے کر دے. یہ جرأت صرف ایک ہی خاندان میں ہے, علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ جن کے پاس ہے وہی یہ جرأت کر سکتے ہیں, ان کے سوا یہ جرأت کوئی نہیں کر سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری.